کوئی ایسا کام جس سے علی کی سیرت اطہر سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ علی خلافت چاہتا ہے. عزیزان محترم، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا یا علی تو کعبہ کی طرح ہے. دیکھیں توجہ کیجیے گا، یا علی تو کعبہ کی طرح. اب سنیے، جب دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ کہتے تھی فلاں بندہ شیر جیسا، تو اس میں چار چیزیں، قبلہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، چار چیزیں. ایک مشبہ، مشبہ بے، واجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ. چار چیزیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تشبیہ جس کو دی جا رہی ہے، جس کے ساتھ دی جا رہی ہے، وہ چیز کے جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ حق کے جو اس تشبیہ میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یعنی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یعنی آپ کعبہ کی طرح ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خصوصیت کعبہ میں ہے وہ بھی اس میں ہے علی میں. کچھ ظاہر، اب اگر اس کی دقت میں جاؤں گا تو باتیں جو ہے وہ زیادہ نکلیں گی، لیکن میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا. عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کہا یعنی آپ کعبہ کی مانند ہو. علماء نے بہت ساری تشبیہات کا استخراج کیا اور میں زیادہ کو آپ کے لیے بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن چونکہ میری گفتگو سے جو ہے وہ ہم خارج ہو جائیں گے، میں اپنی گفتگو کے اندر رہنا چاہتا ہوں. عزیزان، کعبہ کی ایک خاصیت یہ، توجہ کیجیے گا، اب جملہ میرا ضائع نہ ہو، کعبہ کی ایک خاصیت یہ ہے آپ چاہے جتنی لمبی نماز پڑھیں، اگر آپ قبلہ سے خارج ہو گئے ہیں، میں نے جملہ کہہ دیا، اپنے توجہ ہی نہیں کی. جتنی مرضی لمبی نماز پڑھو، جتنی بڑی نماز پڑھو، جتنی زیادہ نمازیں پڑھو، اگر آپ کا چہرہ جہت قبلہ میں نہیں تو آپ کی نماز باطل. کعبہ نماز کا قبلہ ہے، علی ایمان کا قبلہ ہے. آئے آئے بولو خدا کے لیے، جس طرح کعبے سے خارج ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، علی سے دور ہونے سے ایمان اچھا عزیزان محترم، اچھا عزیزان کوئی مسئلہ، کعبہ ایک نسبت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ. لیکن میں تھوڑا سا آگے جانے لگا، ابھی آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو مجھے بہت افسوس رہے گا. کعبہ ایک نسبت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ کیا؟ یہ بیت اللہ ہے. یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. تو اس کو ایک نسبت حاصل ہے، یہ بیت اللہ ہے. علی کو ایک نسبت نہیں. ہائے 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 بولے نا خدا کے لیے، علی کو ایک نسبت نہیں ہے. علی
کو بہت ساری نسبتیں اللہ کے ساتھ حاصل ہے. علی ید اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی حسن اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے, علی نفس اللہ. لسان اللہ ہے, علی ید اللہ, علی وجہ اللہ, علی اللہ کا چہرہ. لیکن فعل الحکیم قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کبھی آپ نے سوچا کہ ان اعضاء کی طرف کیوں نسبت دی؟ جو کیجئے گا, میں بہت سارے آج چاہتا ہوں کہ باتیں جو آپ کے دلوں میں شاید مبہم ہو ان کو کھول کر آپ کے دماغ کو روشن کریں. جو کیجئے گا ساتھ دیں گے تو بات کریں گے, وغیرہ پھر جو ہے مجھے میرے ذہن سے بھی نکل جاتی ہے. اچھا سنیے تو عزیزان محترم, ایک ایک چیز کی طرف جاتے ہیں. اچھا چلے پہلے میں آپ کو, لیکن فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے, جس کا مخالف بھی اعتراف کرے. ایک دن خلیفہ ثانی کے پاس ایک جوان روتا ہوا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ جی علی نے تھپڑ مارا ہے. علی نے مارا. یقین ان کو بھی نہیں آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نے مارا ہو. لیکن چونکہ وہ رو رہا تھا, چلے اطمینان قلبی کے لیے اب تمہاری بات میں تو عمل نہیں کر سکتا, چلو چلتے ہیں در علی پر. اگر مارا ہے تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی. تو جو ہے نا آئے یہ جوان رو رہا ہے, رو رو کر مجھ سے فریاد کر رہا ہے, آپ نے اسے مارا ہے. علی فرماتے ہاں میں نے اسے مارا ہے. علی فرماتے ہاں میں نے اسے مارا. یعنی کیوں مارا ہے؟ علی فرماتے ہیں یہ بیت اللہ میں کھڑا ہوگا, یہ کعبہ میں کھڑا ہوگا, نہ محرم کی طرف غلط نگاہ ڈال رہا تھا. وہ کعبہ ہے, میں مولود کعبہ ہوں, کہ اس کی حرمت پامال کر رہا تھا. علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. جو فرمایا آپ نے, جب علی نے یہ جملہ کہا تو تاریخ یہ کہتی ہے خلیفہ ثانی کا چہرہ اس جوان کی طرف پھر گیا اور پکار کر کہا رعد کا عین اللہ وضربت کا ید اللہ. تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا.
علی وجہ اللہ. اچھا پہلے ایک اور چیز میں چلے بیان کر دوں. لیکن ان تمام اعضاء کی نسبت خدا کی طرف. خدا جسم و جسمانیت رکھتا ہے؟ نہیں. جسم و جسمانیت تو بہت دور کی بات ہے. خدا کیفیات بھی نہیں رکھتا. ابھی اس کی وضاحت کروں گا پریشان نہیں. علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عین اللہ ہے. یہ نیچے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب توجہ کیجیے، میں مثال دوں گا. عائشہ صاحب کہتے ہیں مثالیں پڑھتے. ہاں میں مثال دوں گا. مثال دینے سے مثال تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے. مثال ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. ہماری علمی اصطلاحات میں کہا جاتا ہے لا مناقشۃ فی المثال. مثال میں کبھی جھگڑا نہیں کیا جاتا. مولانا آپ یہ کہہ رہے تھے اس میں یہ ہے یہ ہے. نہیں، مثال فقط ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. فقط ذہن کو مطلب کے قریب کرنے کے لیے. توجہ فرمائیے آپ. میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے. اب سنیں، ہم جتنے ہیں، آپ آنکھیں رکھتے ہیں، آپ زبان رکھتے ہیں، آپ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ پاؤں رکھتے ہیں، آپ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ہم سب کے اعضاء ہیں. یہ تمام اعضاء کب حرکت میں آتے ہیں؟ بولے کب حرکت میں آتے ہیں؟ آپ نے دیکھنا ہو تو کیا کبھی آپ نے اپنی زبان کو کہا ہے، آنکھ سے کہا ہے آنکھ یہ چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھو؟ ابھی میں اتنے زیادہ آپ کے سامنے جملے بول رہا ہوں، کیا میں اپنی زبان کو حکم دیتا جا رہا ہوں میری زبان یہ جملہ بولتی جاؤ؟ ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، حرکت دے رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکت کرو؟ نہیں. تو پھر آپ کے اعضاء کب کام کرتے ہیں؟ بولے نا خدا کے لیے، کب کرتے ہیں؟ آپ کہتے نہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے. بولے نہیں، آپ میرا ساتھ نہیں دیا. آپ بولتے ہیں نہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں، زبان بولتی ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ حرکت کرتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں، پاؤں حرکت کرتے ہیں. اب کیا کہا گیا؟ علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی عین اللہ ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ارادہ کو کرتا ہے، دیکھتا علی ہے. آئے 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 بولے خدا کے لیے، دیکھتا ارادہ کو کرتا ہے، دیکھتا علی ہے. ارادہ کو کرتا ہے، بولتا علی ہے، ہاتھ علی اٹھاتا ہے. ارادہ غلطی میں نہ رہ جائیے گا. ان کے مطالب کی طرف متوجہ ہو. علی عین اللہ ہے، اس سے کفر لازم نہ ہے. اس سے مراد یہ ہے علی
الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تمہارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں، میں جو کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، جو ارادہ کرتا ہوں، ارادہ میں کرتا ہوں، عمل تم کرتے ہو۔ عزیزان محترم، علی وجہ اللہ، علی وجہ اللہ ہے۔ آپ نے بولنا چھوڑ دیا تو میں سمجھوں گا تھک گئے، عائشہ صاحب نے کہا زیادہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے چھوڑ دیا ساتھ دینا تو میں سمجھوں گا کہ تھک گئے ہیں، بجانے سن کا رضاداری کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی وجہ اللہ۔ میں نے عرض کیا توجہ کیجیے، علی وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا چہرہ جب بھی ظاہر ہوگا تو وہ خدا خدا نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ اعضاء کے دائرے میں آ جائے تو وہ محدود ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں رہتا، اس لیے کہ خدا لا محدود ہے۔ لہذا ہم شیعان حیدر کرار کا جو تعلیمات آل محمد سے ہمیں عقیدہ ملا ہے، وہ ذات کبریاء نہ دنیا میں کبھی نظر آئے گی، کیوں؟ جو نظر کے حساب میں آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو نظر کے حساب میں آ جائے وہ کیا ہے؟ محدود ہو جاتا ہے۔ مولا نے یہی تو کہا تھا کہ تم اپنے خدا کو اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، کے لیے تم اپنے خدا کا تصور ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ جو تصور تم اپنے ذہن میں لاؤ گے وہ تمہاری مخلوق ہے، بولے نا، وہ تمہاری مخلوق ہے، اور خدا مخلوق نہیں خالق ہے، ذہن میں بھی خیالوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو خدا نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، اس دنیا میں آنے والا آل محمد کا خدا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ ہم شیعان حیدر کرار کا خدا نہیں ہو سکتا کہ جو کرسی پر بیٹھے گا، کرسی کے چیخنے کی آواز آئے گی، جہنم پکارے گی، آواز آئے گی حل میں مزید اور چاہیے، تو خدا العیاذ باللہ اپنی ٹانگ اس میں ڈال دے گا اور جہنم کا پیٹ بھر جائے گا۔ کیا کہنا دنیا کا جن کا خدا ہی جہنمی ہے۔ تو ہمارا خدا نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا، نہ فقط خدا، توجہ کیجئے گا، اب اس سے بات آتا، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا حتی کیفیات سے بھی پاک ہے، خدا کے اوپر کیفیات بھی عارض نہیں ہوتی، خدا کے اوپر کیفیات عارض نہیں ہوتی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں میں جب خوش ہوتا ہوں
میرا چہرہ بتائے گا کہ میں خوش ہوں. آپ کو بتانے کی ضرورت. آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے, چہرہ اترا ہوا دیکھا, آپ فوراً کہیں گے کیا معاملہ ہے, کیوں پریشان ہو. اور چاہے جتنی مرضی جھوٹی چہرے پہ مسکراہٹ لائے, آپ کہیں گے نہیں کوئی معاملہ ضرور ہے, آپ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے بتایا نہیں بتایا. کس نے بتایا؟ چہرے نے, کہ یہ ناراض ہے, یہ خوش ہے. تو چہرے پہ دو قسم کی کیفیتیں عارض ہوتی ہیں, خوشی, غصہ, غم. خدا, اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, آپ کا خدا خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ بولے گا. کہتے ہیں کہ نماز پڑھو خدا خوش ہوگا, قرآن پڑھو خدا خوش ہوگا, غریبوں کی مدد کرو خدا خوش ہوگا. خدا خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خدا ناراض بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ناراض ہوتا ہے. کہتے گناہ نہ کرو, خدا ناراض ہوتا ہے. جھوٹ نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کی غیبت نہ کرو, خدا ناراض ہوتا ہے. تو خدا ناراض بھی ہوتا ہے, خدا خوش بھی ہوتا ہے. خوشی اور غم کا تعلق چہرے سے ہے. یہ دونوں کیفیتیں چہرے پر عارض ہوتی ہیں. خدا کا اگر چہرہ ہو تو وہ خدا نہیں رہتا, اگر کیفیات عارض ہو تو پھر بھی خدا نہیں رہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناراض بھی ہوتا ہے, وہ راضی بھی ہوتا ہے. بولے نا, میں نے اتنی مشکل باتیں تو نہیں کی, اتنی زیادہ وضاحت تو کر دی. عزیزان محترم, خدا ناراض بھی ہوتا ہے, خدا خوش بھی ہوتا ہے, لیکن یہ دونوں کیفیتیں اگر اس پر طاری ہو وہ خدا نہیں رہتا. لیکن ادھر سے وہ ناراض بھی ہوتا ہے, وہ راضی بھی ہوتا ہے. اب پتہ کیسے چلے یہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اس نے اپنی خوشی اور رضایت کا مظہر علی کو وجہ اللہ بنایا. علی کو دیکھتے جاؤ, جس پہ یہ راضی میں راضی, جس پہ یہ ناراض. مجھے دیکھنا ہو تو اگر آپ امام باقر علیہ السلام دیگر ائمہ علیہ السلام کی طرف بھی آپ رجوع کریں تو وہاں ہر امام نے امام باقر علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ. فقط علی اللہ کا چہرہ نہیں, ہم سب اللہ کے چہرہ. کیا مقصد؟ فقط علی کو دیکھ کر رضایت اور ناراضگی کو نہ پرکھنا. ہم میں سے جو بھی ناراض ہو گیا سمجھنا اللہ ناراض ہے. ہم میں سے جو بھی راضی ہو گیا سمجھنا ہم راضی نہیں, اللہ راضی ہے. اور یہ بات جان لو, جس پر ہم ناراض ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, رضی اللہ نہیں ہو. اس لیے کہ ان کی رضایت پر اللہ راضی ہوتا. اللہ راضی اس وقت ہوتا جب یہ راضی, جسے اللہ بناتا ہے
وہ پھر کسی جیسا نہیں ہوتا۔ عزیزاں توجہ کیجیے، میں ایک چھوٹے سے مورد کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا اور اس گفتگو کو بھی یہی رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے لے کر چلوں گا، لیکن چونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا، میں صرف ایک دو چھوٹے مورد کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے لے کر جاؤں اور اختتام کے مراحل میں داخل۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، خدا نے قرآن میں دو قسم کے افراد بیان، ایک وہ جو واقعاً زندہ تھے، زندہ تھے، اور ایک وہ جو زندہ تو تھے لیکن خدا کی نظر میں مردہ تھے۔ خدا ان کو زندہ نہیں کہتا، خدا ان کو زندہ نہیں کہتا۔ وہ کون سے افراد تھے؟ خود قرآن نے نقل کیا، میں اپنی زبان سے بیان نہیں کروں گا۔ وہ جو احد سے بھاگ گئے تھے اور جب واپس پلٹے اور تلاشیاں کرنے لگے، مختلف ہیلا جوئیاں تلاش کرنے لگے، تو فوراً آیت آئی، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، لا تسمع الموتى، اے میرا حبیب ان مردوں سے ہم کلام نہ ہونا، ان مردوں سے ہم کلام، ان کی بات، یہ مردہ ہے، ان کی بات نہ سننا، ان سے ہم کلام نہ ہونا۔ عزیزان محترم، ایک جو اس آیت سے ہمیں قاعدہ ملتا ہے، جو ہمیں قانون ملتا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جو جنگ سے موت سے ڈر کر فرار کر جاتا ہے، وہ ظاہری طور پر سانسیں لے بھی کیوں نہ رہا ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ وہ خدا کی نگاہ میں زندہ، اس کا تعلق زندوں میں سے نہیں ہے۔ جب جنگ صفین ہوئی، علی علیہ السلام بغیر زرہ پہنے میدان جنگ میں آ گئے۔ ابن عباس دیکھ کر کہتے ہیں، مولا آپ ہمارے امام ہیں، سپہ سالار ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، مولا ہمارا وجود آپ کی وجہ سے ہے، آپ تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، مولا جنگ کا عالم ہے، اور آپ نے زرہ نہیں پہنی، مولا زرہ پہن کر آئیے، اس لیے کہ پوری فوج آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، مولا آپ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ عزیزو، جب ابن عباس نے یہ جملہ کہا تو مولا نے ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن عباس، ابو طالب کا بیٹا اس بات سے نہیں گھبراتا کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ کیا ابو طالب کا بیٹا یہ نہیں کہا میں علی، بھائی اس عالم میں بھی اللہ کے اس ولی نے تعارف جو اپنا کروایا
اپنے ذریعے نہیں کروایا، باپ کے ذریعے کروایا، ابو طالب کے ذریعے کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بھاگنے والوں کو ایک میسج دے رہے تھے، دیکھو ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں گھبراتا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، میری رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، ہائے ہائے ہائے، میری رگوں میں ابو طالب کا خون ہے۔ بھاگنے والوں کی رگوں میں بھی اگر ابو طالب جیسے کا خون ہوتا، اگر ابو طالب جیسے کا خون ہوتا تو وہ کبھی بھی رسول کو تنہا چھوڑتا جاتا۔ چونکہ میں ابو طالب کا بیٹا، لہذا میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ پیغام اس علی کا بھی ہے اور اس علی کا بھی ہے جو کربلا میں ہم شکل پیغمبر، بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کا۔ جب حسین علیہ السلام نے، توجہ کیجیے گا ذرا، اپنے دلوں میں بھی قابو رکھیے گا، ایک دو جملے میں عرض کروں اور پھر جملے مسائل کی باتیں میں جو داخل۔ حسین علیہ السلام نے قاسم سے پوچھا الموت کیف عندک، قاسم کے نزدیک موت کیسی ہے، موت کیسی؟ تو جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ احلا من العسل، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہے۔ کائنات میں ایک علی ہے، دوسرا قاسم ہے، جس نے موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے موت کا ذائقہ بتایا۔ موت کا ذائقہ بتایا۔ کیا کہا جناب قاسم نے؟ موت شہد سے زیادہ، بولے نا، موت شہد سے زیادہ میٹھی۔ جب قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ میرے نزدیک میٹھی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اگر موت میٹھی ہے تو کہیں نہ کہیں موت کڑوی بھی ہے۔ اگر موت میٹھی ہے تو موت کڑوی بھی ہے۔ تو قاسم نے کہا میرے نزدیک، اس کا مقصد ہے کہ قاسم کے نزدیک میٹھی ہے، بعض کے نزدیک جو ہے موت کیا ہے۔ تو ہم ہاتھ باندھ کر جناب قاسم سے کہیں گے، اے مولا قاسم، اے فرزند حسن، اے فرزند رسول، یہ تو بتائیے کہ موت میٹھی کون سی ہے اور موت کڑوی کون سی ہے؟ جو ہے نا، ہاں، موت میٹھی کون سی ہے اور موت کڑوی کون سی ہے؟ تو جناب قاسم کہیں گے سنو، دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، میں حسین کے پہلو میں کھڑا ہوں، میں حسین کے پاس کھڑا ہوں، میں حسین کے خیمہ میں کھڑا ہوں۔ بس یہی جان لو، جو موت حسین کی محبت کے زیر سایہ آئے میٹھی ہے، اور جو موت حسین سے دور ہو کر آئے وہ موت کیا ہے؟ کڑوی۔ عزیزو، جب امام حسن علیہ السلام کو زہر ملی، رات کی تاریکی میں سحر ہونے سے پہلے جناب ام فروا سے امام حسن نے کہا، ام فروا
میری بہنوں کو پیغام بھیجو کہ حسن کو زہر ملی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آ رہے ہیں۔ جناب ام فروا کہتی ہے مولا ابھی رات کی تاریکی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نماز تہجد کا ٹائم ہو جائے گا تو مولا بی بی کو پیغام بھیجیں گے۔ مولا فرماتے ہیں میرے ننھے سے قاسم کو لاؤ، میں اس کی حالت ایسی بنا دوں گا میری بہنیں دیکھ کر پہچان جائیں گی میرا بچہ یتیم ہونے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایام عزا ہے، غم کے ایام خدا کے لیے چھپ کر نہیں رونا، شرما کے نہیں رونا۔ عزادارو، میرے مولا نے حسن کے بالوں میں خاک ڈالی، گریبان چاک کیا، ترے زینب پہ آئے، دروازے پہ دستک دی۔ آل محمد کا دروازہ پہلے سے کھول جاتا تھا، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا۔ فضا نے اندر سے آواز دی کون ہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ عزادارو، فضا نے دروازہ کھولا، سینہ پیٹا، قاسم اس وقت تو جزاک اللہ، شرما کے نہیں ہونا۔ عزادارو، اسی عالم نے مولا امام حسن نے قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا۔ قاسم، جب میرا بھیا کربلا جائے، جب تم پہ مشکل وقت آئے تو اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے بیٹا اس تعویذ کو کھول کر پڑھ دینا۔ لو عزادارو، وقت گزرتا گیا، شب عاشور آئی، حسین نے محضر نامہ سنایا، عباس کل شہداء میں تیرا بھی نام ہے، علی اکبر تیرا نام بھی ہے، مسلم تیرا نام بھی ہے، حبیب تیرا نام بھی ہے۔ ایک ایک صحابی کا، ایک ایک ہاشمی جوان کا حسین نام لے کر بتا رہے ہیں، کہیں قاسم کا نام نہیں آیا۔ جب حسین خاموش ہوئے، قاسم خیمے کے کونے میں جا کر سرداروں میں دے کر رونا شروع ہو گئے۔ قاسم کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اللہ جانے شہداء میں میرا نام کیوں نہیں۔ بس ایسے میں قاسم کے ذہن میں آیا کہ بابا نے تعویذ باندھا تھا، قاسم جب مشکل وقت آئے تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ بس قاسم نے دل میں سوچا اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی، تعویذ کھولا، اس میں ایک جملہ نکلا تھا، بنیا قاسم ادرک مقتل حسین، قاسم کربلا میں میں تو نہیں ہوگا، میری طرف سے میرے بھیا پہ قربان۔ میرے حسین پہ قربان ہو جانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسین کے پاس قاسم آئے، وہ تعویذ لے کر، چچا جان دیکھیے پاپا کا تعویذ ہے۔ حسین نے بھیا کا تعویذ لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، دیکھ کر کہا قاسم یہ میرے بھیا کا تعویذ نہیں، تم اپنی موت کا پروانہ ہے۔ اور مولا نے قاسم کو سینے سے لگایا، کہا قاسم جن کی آنکھوں میں اب تک آنسو نہیں آئے وہ سنو۔ عزادارو، حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور کہا قاسم شہدائے کربلا میں فقط تیرا نام نہیں، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا۔
علی اصغر کا نام لیا، ہاشمی جوان تھا، غیرت جاگ اٹھی، کہا چچا حل یاسلون الی الخیام، چچا کب اشقیاء خیموں تک چلے آئیں گے؟ عزادار حسین نے قاسم کے جذبات کو دیکھا، فوراً کہا بیٹا قاسم اشقیاء خیموں تک نہیں آئیں گے، میں 6 ماہ کے لیے اصغر کو میں کہوں گا قاسم فقط تو میرے